السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب خوف المؤمن من ان یحبط عملہ وہو لا یشعر۔ اس بات کی تفصیل کہ مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کا کوئی عمل اکارت نہ چلا جائے اور اسے معلوم بھی نہ ہو۔ ابن ابی ملیکہ کا ارشاد ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملاقات کی۔ ان سب کو اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ تھا۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کا سا ایمان ہے۔ حسن بصری سے بھی منقول ہے کہ نفاق سے مومن ہی ڈرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اس کو نفاق کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اور جس بات سے مومنوں کو ڈرایا جاتا ہے وہ باہمی قتال، جدال اور گناہوں پر اصرار کرنا اور پھر توبہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر واقفیت کے بعد جمع نہیں رہتے۔ حضرت زبیر سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے فرقہ مرجیہ کے عقیدہ کے بارے میں جب دریافت کیا تو کہنے لگے، مجھ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ مرجیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بھی مسلمان فاسق نہیں ہوتا۔ ابو وائل کے پوچھنے کا منشا یہی تھا کہ ان کا یہ عقیدہ کیسا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشاد سے واضح ہوتا ہے، لہٰذا ان کا یہ عقیدہ باطل ہے۔ یعنی مرجیہ ایک فرقہ ہے، اور اس فرقے کا یہاں پہ پوچھا گیا جب تو وہ گناہ کبیرہ بھی کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے انسان فاسق نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ فاسق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم کو فسق و فجور سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو صحیح بنائے جیسا کہ اللہ پسند کرتا ہے، جیسے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو عقیدہ ایمان پہ، عقیدہ توحید پہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم اپنے پاس بلائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔